مفتی طارق مسعود ایکسکلوسیو۔ رمضان میں اللہ تعالی ہم سے یہ ٹریننگ لیتے ہیں کہ خواہشات پہ بھی کنٹرول کرو، اور شیطان کی اللہ رمضان میں روزے میں چلنے نہیں دیتے۔ دیکھو شیطان یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم سے روزہ چھڑوا دے، دلیل دے کے کہ بھئی روزے کا مقصد تو تقوی ہے، روزے کا مقصد تو یہ ہے، روزے کا مقصد تو وہ ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا رمضان میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں، ہر حدیث کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ شیطان کے اثرات رمضان میں کم ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں شیطان کی چلنے نہیں دیتے، ورنہ اس میں کتنی افلاطونیت پیش کی جا سکتی ہے۔ تو دو چیزوں سے جو شخص بچ گیا وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ خواہشات پہ کنٹرول، خواہشات پہ کنٹرول آ جائے اس کو، اور دوسرا کام شیطان کی باتوں میں نہ آئے۔ جب شیطان گناہ کو مزین کرتا ہے تو وہ شیطان کی نہ مانے، وہ کہے نہیں جو غلط ہے اس کو میں کیا کہوں گا، بولے وہ غلط ہی رہے گا ہمیشہ۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پہلے مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بعض دفعہ علم کھل جاتا ہے اللہ کی طرف سے انسان پہ، ایک چیز پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بعد میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ غیر مسلم یا وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، ان میں گمراہی کے دونوں اسباب، ایک سبب کیا ہے؟ خواہشات کی غلامی، دوسرا سبب کیا ہے؟ بری چیز کو شیطان نظروں میں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کچھ فیوز اڑا ہوا ہے، میرا اڑا ہوا ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا۔ میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ نا، بول بول کے نیند بھی نہیں ہوئی، لیکن میں ابھی کھوپڑی پوری کام کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو آپ بیان میں بولیں کہ مفتی صاحب کی تو کھوپڑی چونکہ کام ہی نہیں کر رہی تھی، کیا فائدہ؟ اتنی کام کر رہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ۔ تو جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ دو مسائل ہیں۔ شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے، خواہشات کی بیس پہ بھی گناہ کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی نقصان ہو تو فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں، خودکشی کے خیالات آتے ہیں ان کو۔ وجہ کیا ہے؟ بریکیں فیل، برداشت بولو ختم۔ یہ جب تک یہ اچھے ہیں جب تک ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلم سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کوئی غم دیکھ لیا نا تو یہ آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، ویڈیوز آتی ہیں، انسان ہل جاتا ہے۔ ان میں سے کسی قوم کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو حوصلہ اللہ نے غزہ والوں کو دیا وہ ان میں سے کسی کے پاس ہے؟ یہ برداشت کر پائیں گے؟ پھر کیوں کہتے ہو مسلمان برے اور مسلمان تھرڈ کلاس لوگ ہیں اور ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں؟ ان کے ساتھ اگر ایسا ہو، اتنا نہیں، اس کا 10واں حصہ بھی ہو، یہ اپنے حواس بولو کھو بیٹھیں گے، کھو بیٹھیں گے۔ یہ ظرف اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ اتنا ظلم سہ کر ڈٹے ہوئے بھی اور برداشت بھی، تو ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے، تو ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے کہ خاموش بیٹھے ہیں،
مدد نہیں کر رہے اور دشمن اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن یہ بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ ایمان والوں کو اللہ نے جو حوصلہ دیا ہوتا ہے, جو برداشت دی ہوتی ہے, جو خواہشات پہ کنٹرول دیا ہوتا ہے, وہ کافر کے پاس نہیں ہے. پیٹ بھرے ہوئے سے نہیں پتا چلتا کہ کون اچھا ہے کون برا. جب توند بھری ہوئی ہوتی ہے, وسائل کی کثرت ہوتی ہے, تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. نائس ٹو میٹ یو ہی کہنا ہے آپ نے. بسوں میں سب کو سیٹ ملی ہوئی ہو تو کسی کا کیا جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا تو جب ہوتا ہے جب بھائی 2 آدمیوں کی سیٹ پہ 3 کو بیٹھنا پڑے, پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں کتنی برداشت ہے. تو آزمائش سے پہلے کسی کے بارے میں نہیں پتا چلتا کون اچھا ہے کون برا. آزمائش سے تو مسلم قومیں گزر رہی ہیں, یہ تھوڑی گزر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ برائیوں کی طرف 2 وجہ سے جاتا ہے. خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. دوسرا, شیطان کے لیے اس کو بہکانا بہت آسان. جتنی غیر مسلم اقوام ہیں انہوں نے ہر جرم کو حلال کر دیا, ہر جرم کو. غریب ممالک پہ بمبارمنٹ کرنا, ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا, ان کے لیے کیا ہے؟ اب آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. کیا ہے؟ حلال. دہشت گردی کے خاتمے کے نام پہ جتنی مرضی دہشت گردی پھیلا دو, لیبل کیا لگا دو, ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ 2 بڑے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے. ایک, خواہشات پہ کنٹرول نہیں, اور اگر بالفرض خواہشات پہ کنٹرول ہو بھی, بعض لوگوں کا ہوتا بھی ہے اور بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے, بعض نہیں بلکہ غیر مسلم میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. وہ ایک ٹائم پہ اٹھتے ہیں, ٹائم پہ جاگنگ, ٹائم پہ ہر چیز ان کی. ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, بہت کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن دوسرا جرم, گمراہی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ شیطان. قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان پہ شیاطین چھوڑے ہوئے. ایک شیطان نہیں ہوتا, 20 شیطان ہوتے ہیں. وہ شیطان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط چیز کو صحیح بنا کے ان کی نظروں میں پیش. ہر جرم ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے اس پہ اچھا عنوان لگا کے. آپ دیکھ لو غیر مسلم کنٹریز میں جو جرائم ہوتے ہیں, شراب پی جاتی ہے, لیبل اچھا لگا ہوا ہے بھائی. زنا کیا جاتا ہے, لیبل کیسا لگا ہوا ہے بھائی؟ پرسنل ہے معاملہ دونوں کا, کچھ بھی کر لو. فحش فلمیں وہ بناتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ ایک رپورٹ ہے فحش فلمیں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں, تو وہ پاکستان کی برائی میں کہہ رہے تھے. میں نے کہا چرس پینے والا برا ہوتا ہے یا چرس بانٹنے والا؟ پینے والا بھی برا ہوتا ہے. زیادہ برا کون ہوتا ہے؟ بانٹنے والا. مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کبھی ہمیشہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے لوگ یہاں دیکھتے ہیں اور وہاں بھائی آبادی کے ریشو کے حساب سے کتنے فیصد. اور اگر مان لو کہ یہاں زیادہ ریشو ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان سے برے ہیں. بناتا کون ہے؟ دنیا کو اس عذاب میں ڈالا کس نے؟ تہذیب کے نام پہ تم لوگوں نے پوری دنیا کو ایک گند میں, لعنت میں ڈال دیا جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا. روح کانپ جاتی لوگوں کی یہ سن کے بھی. کس عذاب میں نوجوانوں کو ڈال دیا. تو یہ فلمیں بناتا کون ہے زیادہ؟ لوگوں میں پھیلاتا کون ہے زیادہ؟ جو برائی کا سرچشمہ اور جڑ ہے وہ اچھے ہیں بھائی. اور پھر وہ زنا کرتے ہیں, اس سے آگے کا کام. وہ بدکاریاں کرتے ہیں, اس سے آگے کا کام. وہ یہ فلمیں بناتے ہیں, اس سے آگے کا کام ہے یہ. تو کافر میں کوئی خوبی بولو نہیں ہوتی.
تو کبھی بھی کوئی تحقیق ہو نا کہ پاکستان میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، آپ بولو بنائی کہاں جاتی ہیں زیادہ، اور ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس بے حیائی کو دنیا میں پھیلانے کی بنیاد کنہوں نے رکھی ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں۔ آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، جو تہذیب کے ٹھیکیدار ملک ہیں، سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کیا ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کیا ان میں طاقت نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا میں شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے عمل کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر ایک برائی آتی ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگنے لگتا ہے اور کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کو برحق مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اس آزمائش سے اللہ نے بچا لیا۔